الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن بأصواتکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اعظام، علماء اکرام، ذمہ داران جامعہ، معلمات، صالحات اور پیاری عزیزہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس رب کائنات کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اور ہم تمام کو امت محمدیہ میں سے پیدا کیا اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد اپنے اساتذہ اور ذمہ داران جامعہ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس میں باحیثیت حکم مدعو کیا، اور میں اپنے اساتذہ اور ذمہ داران جامعہ کو دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی زندگی عطا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد میں ان تمام طالبات کو مبارکبادی دینا چاہوں گی جو یہاں آ کر بنا ڈرے جھجکے ہوئے اپنے قرأت کو پیش کیا۔ میں ان تمام طالبات کو دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہاں آنا ایک کمپٹیشن ہے، ہمارے جامعہ میں ہر سال مقابلے چلتے ہیں۔ یہ پہلا مقابلہ ہے قرأت کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مقابلے میں مسابقہ میں پہلا اول دوم سوم 3 آتے ہیں، یا علیہ میں ہو یا سفلا میں ہو، پھر بھی آپ اپنے ہنر کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں آ کر جو بات بتلاتے ہیں، جو قرأت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر آپ کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں یا تو آپ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ جیتنے کا مطلب ہے اول دوم سوم۔ اگر جو طالبات رینک نہیں آئی ہیں وہ بہت کچھ سیکھ گئی ہیں۔ سیکھنے کا مطلب ہے آپ نے یہاں آ کر جو ہمت دکھائی ہے وہی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ملے گا۔ میں آپ کو ایک حکم کی حیثیت سے 3 باتوں پر توجہ دلانا چاہوں گی۔ پہلی بات، آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا ہے اس کو کیسا یاد کرنا۔ آپ یہاں آ کر جو قرأت کو بنا دیکھے سنائے ہیں ان میں غلطیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پڑھتے وقت، یاد کرتے وقت صرف اس کو رٹ لیے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو اس کو 10 بار 20 بار دیکھنا ہے۔ جو پہلی پوائنٹ میں نے بتائی ہوں، تجوید کا ٹھیک ہونا۔ جب ہم قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں اس میں تجوید میں مخارج آ جاتے ہیں، قواعد آتے ہیں۔ مخارج میں عین، حا، صاد، سین، ثا، اس کے پورے ہم کو دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اور قواعد، اخفا، گنہ، اظہار، حرف مدہ، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہم قرأت تو کر لیتے ہیں لیکن دھیان ہمارا پورا اسی طرف ہوتا ہے کہ ہم قرأت کریں۔ قرأت کرنے کے لیے فرسٹ لازمی ہے آپ کو تجوید کا آنا ضروری ہے، مخارج کا، قواعد کا رہنا ضروری ہے۔ جب آپ ان پر توجہ دیں گی تو آپ کا قرأت کریکٹ رہیں گی۔ جب آپ قرآن کو قرأت کرنے کے لیے آتے ہیں
تو پہلے اپنی تجوید کو ٹھیک کریں، قواعد اور مخارج کو درست کریں، اس کے بعد اسے یاد کریں۔ جب آپ یاد کر لیتے ہیں تو وہ غلطی یاد کر لیتے ہیں، وہ غلطی آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے میں کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی سورہ ہو، یہاں کہیں پر بھی پڑھنا ہو تو آپ پہلے اسے دیکھ کر پڑھیں، اس میں کے مخارج قواعد کو دیکھیں۔ تیسرا ہے، اب جو آپ کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں پہلے اپنے اساتذہ کو سنائیں۔ جو محنت آپ نے 1 اور 2 وارم میں لگا کر یہاں آخرت کیے ہیں، صرف آپ 1 ویک میں تو اسٹارٹ کیے ہوں گے، 2 ویکس، 2 وارمہ میں آپ نے قرأت کو کتنی اچھے سے یہاں پر پیش کیا بنا ڈرے اور جھجکے۔ ویسے ہی آپ روزانہ اس کا اپنا معمول بنا لیں۔ اگر آپ ایسا معمول بنا لیں گی نا تو آنے والے دنوں میں، آنے والے سال میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر آپ رابعہ ہے تو وہ خامسہ میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، اگر آپ رابعہ ثالثہ ہیں تو آپ کو رابعہ میں آسانی ہوگی۔ کوشش کریں کہ قرأت کرنے کے لیے تجوید کا آنا ضروری ہے۔ اب میں چند آیتیں تلاوت فرما کر اپنی جگہ لوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم
ربكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.